اللہ تعالیٰ قرآن میں یاد دلاتا ہے کہ اس نے ہم پر مردوں اور عورتوں دونوں پر دین کی پیروی میں کوئی مشقت نہیں رکھی۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ للرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس إن كونكم بعض فأقيموا الصلاة وآتوا للزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ تم اللہ کی راہ میں ویسے جدوجہد کرو جیسا جدوجہد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چنا اور تمہارے دین کی پیروی میں تم پر کوئی مشقت نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین۔ نبی کے زمانے کی عورتیں۔ قرآن ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ نبی کے زمانے کی عورتیں مشقت میں نہ تھیں اور ان کے چہرے ڈھکے ہوئے نہ تھے۔ لا يحل لك للنساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازوج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان لله على كل شيء رقيبا۔ جو اقسام تمہیں بتا دی گئیں ان کے سوا تمہارے لیے کوئی اور عورتیں جائز نہیں، اور نہ یہ کہ تم ان کے بدلے نئی بیوی لو، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی بھلا لگے۔ جو پہلے ہی تمہارے لیے حلال کی گئیں ان پر قناعت کرو۔ اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کے چہرے ڈھکے ہوتے تو ان کا حسن بھلا کیسے لگتا۔ بہترین لباس۔ قرآن کے مطابق بہترین لباس نیکی کا لباس ہے، نہ کہ حجاب، جیسا کہ ہم اس آیت سے سمجھتے ہیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یوری سوءتکم وریشا ولباس للتقوى ذلك خیر ذلك من آیات للہ لعلہم یذکرون۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہیں لباس دیا جو تمہارے جسم ڈھانپے اور آرائش کے لیے بھی، مگر بہترین لباس نیکی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تاکہ وہ دھیان دیں۔ ظاہر ہے کہ علماء دین قرآن سے دھیان نہیں لیتے۔ وہ حجاب کو بہترین لباس سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم اس مضمون میں آگے انشاءاللہ دکھائیں گے کہ قرآن میں لفظ حجاب کا عورت کے لباس سے کوئی تعلق نہیں۔ سینہ ڈھانپنا، نہ چہرہ نہ بال۔ عورتوں کو اپنے سینے ڈھانپنے کا حکم ہے، نہ کہ چہرے یا بالوں کو سورہ النور کی آیت 21 کی بنیاد پر۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورة النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى لله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ضروری ہو۔ وہ اپنے سینے ڈھانپیں اور اس ضابطے میں نرمی نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے سامنے۔ خمار کا اصل مطلب۔ اوپر والی آیت میں قرآنی لفظ خمر ہے، نہ کہ وہ حجاب، اور خمار کا مطلب ہے کوئی بھی ڈھانپنے والی چیز۔ اکثر روایتی تراجم بظاہر نبی سے منسوب نام نہاد احادیث سے متاثر ہیں اور خمار کو حجاب، پردہ نقاب بنا دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں مستعمل ایک مشہور انگریزی ترجمہ یوسف علی کا ہے۔ یوسف علی نے آیت 54-36 کا ترجمہ یوں کیا: وہ اپنے پردے اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ تحریف واضح ہے۔ عربی میں پردے نقاب کا لفظ حجاب ہے، خمار نہیں۔
لفظ خمار کا مادہ خمرہ ہے یعنی ڈھانپنا، پس جو چیز کسی چیز کو ڈھانپے وہ خمار ہے۔ عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں کیونکہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ کھڑکی کا پردہ خمار ہے، میز پوش خمار ہے، اور کوئی بھی لباس خمار ہے کیونکہ وہ جسم ڈھانپتا ہے۔ چادر، شال، دوپٹہ سب خمار ہیں۔ خمار صرف سر ڈھانپنے تک محدود نہیں۔ آیت 24 میں اللہ عورتوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے ڈھانپنے والے کپڑے سے اپنا سینہ ڈھانپیں، نہ کہ اپنا سر یا بال۔ آیت میں سینے کے لیے لفظ جوب موجود ہے، مگر سر کے لیے رس اور بالوں کے لیے شعر موجود نہیں۔ لباس لمبا کرنا، قرآن کے مطابق عورتیں اپنے لباس لمبے کریں۔ یا ایہا للنبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلبیبہن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذین وكان له غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے لباس لمبے کریں، اس طرح وہ نیک عورتوں کے طور پر پہچانی جائیں گی اور ستائی نہ جائیں گی۔ اللہ بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور عورت ان حالات میں اپنے لباس میں نرمی کر سکتی ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخوتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین للہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ عورتیں اپنے باپوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، دوسری عورتوں اور اپنی خادماؤں کے سامنے اپنے لباس کے ضابطے میں نرمی کر سکتی ہیں، اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ قرآن کے مطابق مسلمان عورت کا لباس نیکی اور حیا ہے، حجابی نہیں۔ قرآن میں لفظ حجاب، قرآن میں لفظ حجاب 7 آیات میں آیا ہے، اور ہر جگہ اس کا مطلب آڑ یا رکاوٹ ہے، عورت کا لباس نہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ فَادْخُلُوا وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ نَا لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ حائل ہے، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی علامتوں سے پہچانیں گے۔ وہ اہل جنت کو پکاریں گے، تم پر سلامتی ہو۔ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر امید رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک نادیدہ آڑ رکھ دیتے ہیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ جب اس نے ان سے الگ ہو کر ایک آڑ اختیار کی تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح بھیجی جو اس کے سامنے ایک مکمل انسان کی صورت میں آیا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي لا النبي فيستحل منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ اور جب تم اس کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو ایک آڑ کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب۔ پھر اس نے کہا
میں نے مادی چیزوں سے اپنے رب کی عبادت سے بڑھ کر لطف لیا یہاں تک کہ سورج غائب ہو گیا۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اور انہوں نے کہا ہمارے ذہن بند ہیں تمہاری دعوت سے، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک آڑ حائل ہے، تم جو چاہو کرو اور ہم بھی کریں گے۔ دس وَكَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ لِلَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ من شنقوا إنه عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے سوائے الہام کے، یا کسی آڑ کے پیچھے سے، یا کوئی رسول بھیجے جس کے ذریعے وہ اپنی مرضی سے وحی کرے، وہ سب سے بلند، سب سے حکیم ہے۔ نگاہیں نیچی رکھنا، مردوں اور عورتوں دونوں پر۔ قرآن نگاہیں نیچی رکھنے کی ذمہ داری مردوں اور عورتوں دونوں پر ڈالتا ہے، اور عورت کو چھپانے کا کوئی حکم نہیں دیتا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان للہ خبیر بما یصنعون۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اللہ ان کے سب اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ خلاصہ یہ کہ بعض اسلامی ممالک میں عورتوں کو چھپانا روایت پر مبنی ایک دینی بدعت ہے جو عورت کو دبانے کے لیے ہے۔ اس کا اللہ کے قوانین سے جو قرآن میں ہیں کوئی تعلق نہیں۔ 3 بنیادی اصول۔ اللہ نے ہمیں عورت کے لباس کے بارے میں 3 بنیادی اصول دیے ہیں۔ پہلا، بہترین لباس نیکی کا لباس ہے۔ دوسرا، جب بھی ہم لباس پہنیں ہمیں اپنا سینہ ڈھانپنا چاہیے۔ تیسرا، اپنے لباس کو لمبا کرنا۔ سچے مومن جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم بالکل کافی ہے۔ ان بنیادی قرآنی اصولوں میں کوئی اضافہ اللہ کی تصحیح کرنے کی کھلی کوشش ہے۔ خمیر اس لفظ کا روایتی معنی ہمیشہ ڈھانپنے والی چیز رہا ہے، نہ کہ سر ڈھانپنے والی چیز۔ اسے جان بوجھ کر سر کا غلاف بنایا گیا ان علماء کے ہاتھوں جو اپنی ذاتی سمجھ نافذ کرنا چاہتے تھے۔ جسم کی تفصیلات آپ کے پہنے ہوئے لباس سے ظاہر ہوتی ہیں، سر کے غلاف سے نہیں۔ زینتہن آیت 24 سے 31 میں لفظ زینتہن جسم کے ان حصوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو چلتے ہوئے مبالغہ آمیز حرکت سے نمایاں کیے جا سکتے ہیں، نہ کہ مصنوعی زیورات کی طرف۔ جلباب اس لفظ کا ترجمہ عام طور پر چادر کیا جاتا ہے، مگر چادر تو جلباب کی صرف ایک قسم ہے۔ لباس، قمیص، کوٹ، کپڑے کا کوئی بھی عام ٹکڑا جلباب کہلا سکتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں جلباب پہن سکتے ہیں۔ خلاصہ، سینے کو الگ کپڑے سے ڈھانپنا بھی سینے کا پردہ ہے۔ آیت 33-49 میں اللہ نے نبی سے کہا کہ عورتوں سے کہیں کہ اپنے لباس لمبے کریں، اور کبھی نہیں بتایا کہ لمبائی کتنی ہو۔ اللہ نے اسے ہمارے لیے کھلا چھوڑا، اور کسی کو اختیار نہیں کہ اسے محدود کرے۔ روایتی حجاب کا اضافہ سنت نے کیا ہے، اور یہ قرآن میں تفصیل سے بیان نہیں ہوا۔